اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتموا الصیام الی اللیل۔ محترم سامعین، بعض اوقات مومنین کرام یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرنا چاہیے یا مغرب کے وقت آذان آنے کے فوراً بعد روزہ افطار کرنا چاہیے۔ تو اس متعلق ہمارے سامنے معصومین علیہ السلام کے فرامین ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت علیہ السلام۔ اگر دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، اور حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو گے۔ تو مومنین کرام، ہم نے سیرت معصومین علیہ السلام کو دیکھنا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ رات تک روزہ پورا کرو، یعنی رات ہونے تک روزہ پورا کرنا چاہیے۔ اور معصومین علیہ السلام اس متعلق فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ نماز مغربین ادا کرنے کے بعد روزے کو افطار کرے۔ ہاں البتہ اگر اذان کے بعد انسان پر ذوق طاری ہو، کمزوری طاری ہو، بھوک اور پیاس کا غلبہ ہو، جس کی وجہ سے وہ نماز میں دھیان نہیں دے سکے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ افطار کرے، اس کے بعد نماز کو ادا کرے۔ تو اس حوالے سے ہم نے معصومین علیہ السلام کے فرامین کو فالو کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں معصومین علیہ السلام کے فرامین کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس معصوم کا فرمان موجود ہے، اس لیے ہمیں معصومین کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ خود معصومین علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ وہ نماز مغربین ادا کرنے کے بعد روزے کو افطار کرتے تھے، اور کچھ اصحاب بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی نماز مغربین پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد روزے کو افطار کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی بندہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتا ہے تو اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا، جس طرح عرف عام میں ہمارے دوسرے بھائی اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ اگر زیادہ دیر سے اگر روزہ افطار کریں گے تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ ہرگز مکروہ نہیں ہوتا۔ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں ان کے فرمان سے یہ ثابت ہے کہ روزے کے اجر میں ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد، کیونکہ نماز مغرب آپ روزے کے ساتھ ادا کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اس میں مکروہات نہیں ہوئے، یعنی نماز یا روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے معصومین علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اذان مغرب کے فوراً بعد روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد روزہ افطار کرنا چاہیے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، عزتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان کو ایک نیکی کا ثواب کئی لاکھ نیکیوں کے برابر ملتا ہے، کئی ہزار نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ لہذا اس مہینے میں مومنین کرام کو چاہیے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے افعال سے یہ ثابت کریں کہ وہ سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں۔ اس مہینے میں انسان کو چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کرے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور چھوٹی چھوٹے نیکیوں میں کام کرے۔ اس مہینے میں انسان کا سونا بھی عبادت ہے، بولنا بھی عبادت ہے، انسان کا سانس لینا بھی عبادت ہے، انسان کا چلنا بھی عبادت ہے۔ انسان کا روزے کے ساتھ جو بھی عمل کرے گا، اچھائی کے کام کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، تو عبادت میں شمار ہوں گے، اور ایک نیکی کے بدلے اس ماہ مبارک میں کئی ہزار اور کئی لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے مومنین کو چاہیے کہ مومنین کی افطاری کے پروگرام کریں، اور مومنین کو چاہیے آپس میں اخلاق، پیار، محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ مومنین جو غریب ہیں، افطاری کے پروگرام نہیں ایک دوسرے کو دے سکتے یا استطاعت نہیں رکھتے، تو صاحب استطاعت مومنین کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ افطاری کے پروگرام کریں گے تو جو بھی کسی مومن کو افطاری دیتا ہے تو گویا اس نے معصومین علیہ السلام
मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन पर अमल करते हुए काफी सारी नेकियां कमाई हैं। अफ्तारी की दावत देना गोया उसने खुद रोजा रखा हो, तो इस हवाले से काफी सवाब है। मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन पर अमल करना चाहिए और हमें कुरान की तिलावत करना चाहिए, अफ्तारी के प्रोग्राम देना चाहिए और नमाजें पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए। अपने घर के जितने अफराद हों उन्हें भी सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम पे अमल करवाने की कोशिश करनी चाहिए और इंसान को अपने अफ़आल, आमाल, गुफ्तार और किरदार से साबित करना चाहिए कि हम मासूमीन अलैहिस्सलाम की इताअत गुज़ार हैं।